السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیاً اما بعد، برادران اسلام، آپ نے پچھلے کچھ دنوں کے اندر یہ بات ضرور سنی ہوگی کہ ایک ملعون شیعہ وسیم رضوی نے قرآن مجید کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر ایک مقدمہ دائر کیا، اور اس نے یہ کہا کہ قرآن مجید کے اندر 26 آیتیں ایسی ہیں جو آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہے، اسی لیے ان 26 آیتوں کو قرآن مجید سے نکال دیا جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھیں کہ اس ملعون وسیم رضوی نے ایسا کیوں کہا ہے، آخر اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے، آخر وہ ایسا کہہ کر کے کیا چاہتا ہے، کس کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ آج میں اسی بات کی وضاحت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ وسیم رضوی نے ایسا کیوں کہا، آخر وہ چاہتا کیا ہے، مسلمانوں کا دل دکھا کر کے، مسلمانوں کو ناراض کر کے آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ تو سن لیجئے میرے دوستو، برادران اسلام، دراصل یہ ہے کہ وہ ایسا کہہ کر کے جو موجودہ حکومت ہے اس کے اندر جو کرسی پر بیٹھے ہوئے حکمراں ہیں ان کو وہ خوش کرنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی سے بچانا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی مار پڑتی ہے تو انسان کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ ایسا انسان ہے جو اتر پردیش کے اندر شیعہ وقف بورڈ کا یہ انسان چیئرمین تھا، تو جب یہ چیئرمین تھا تو اس نے بہت زیادہ گھوٹالے کیے، بہت ہی زیادہ، جو شیعہ وقف بورڈ کی جائیداد ہے اس نے خوب کھائے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ناجائز طریقے سے قیمتی جگہوں کو اس نے بیچا بھی ہے اور اپنے خاندان والوں کو وارث بھی بنا دیا ہے۔ اب جب کہ اس انسان کو، ملعون وسیم رضوی کو، اسی کیس کے سلسلے میں سی بی آئی قید کرنے والی تھی اور سی بی آئی نے عدالت سے رجوع بھی کیا تھا اور اس کے خلاف وارنٹ بھی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، جب اس وسیم رضوی نے ایسا دیکھا کہ ارے میں تو پھنس جاؤں گا، میں تو ذلیل اور رسوا ہو جاؤں گا، تو اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا اور سپریم کورٹ میں قرآن مجید کے خلاف جو ہے ایک عرضی داخل کر دی۔ ایسا اس لیے کیا تاکہ جو کافر اور مشرک آقا ہے، جو مسلمانوں کے خلاف دشمنی رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم خوش کر سکیں اور ایسے لوگ خوش ہو جائے اور ہم عدالت کی کارروائی سے بچ جائے، ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے بچ جائے۔ اور یہ ایسا اس نے جان بوجھ کر کے کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے، ہم اور آپ جانتے ہیں اور پوری دنیا جانتی ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ مسلمانوں کے خلاف دشمنی رکھتی ہے، اور یہ حکومت ایسی حکومت ہے کہ اپنے خلاف بولنے والوں کو پسند نہیں کرتی ہے اور ایسے لوگوں کو پسند کرتی ہے جو ان کی حمایت کرے اور مسلمانوں کو گالیاں دے۔ جو لوگ بھی مسلمانوں کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ حکومت انہیں پھولوں کا ہار پہناتی ہے، اور جو اس حکومت کے خلاف جائے اس کے اوپر یہ حکومت رائڈ کراتی ہے۔ ابھی آپ نے کچھ ہی دن پہلے سنا ہوگا، اخباروں کے اندر پڑھا بھی ہوگا کہ ایک تیلگو ہیروئن نے کسانوں کی حمایت میں کچھ کہا تو اس کے اوپر سی بی آئی نے رائڈ کر دیا۔ تو الغرض اس طرح کی بہت ساری مثالیں۔ تو ملعون وسیم رضوی نے یہی سوچا کہ اب تو میں پھنسنے والا ہوں، اب تو سی بی آئی مجھے پکڑ کر کے لے جائے گی، اب تو میں جیل کے اندر چلا جاؤں گا، لہٰذا کیوں نہ میں ایسا ایک کام کروں جس سے میرے آقا لوگ خوش ہو جائے اور مجھے چھوڑ دے۔ اسی لیے اس نے یہ شوشہ چھوڑا ہے، سی بی آئی سے بچنے کے لیے اور رائڈ ہونے سے بچنے کے لیے اس نے مسلمانوں کے خلاف یہ آواز اٹھائی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایسا اس نے پہلی مرتبہ نہیں کیا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ کیا ہے۔ اس سے پہلے جب بابری مسجد کا مسئلہ ہوا تھا تو اس وقت بھی اس ملعون نے یہی سوچ کر کے کہا تھا کہ بابری مسجد یہ مندر کو توڑ کر کے بنائی گئی تھی، بابری مسجد کی کھدائی کے دوران مندر کے ڈھانچے برآمد ہوئے تھے۔ تو یہ وقتاً فوقتاً اس لیے ایسا کہتا ہے تاکہ یہ انسان اپنی خیانت کو چھپا سکے اور اپنے آپ کو سزا سے بچا سکے، اس لیے یہ انسان ایسا کرتا اور کہتا ہے۔ لہٰذا برادران اسلام، جب آپ نے یہ جان لیا، جب آپ نے یہ سن لیا کہ وسیم رضوی کا اصل مقصد کیا ہے، تو ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ لہٰذا میری نصیحت یاد رکھیں، آپ جتنا اس کے خلاف اچھلیں گے اتنی ہی زیادہ حکومت اس کی پیٹھ کو تھپ تھپائے گی اور اس کو شاباشی دے گی، اس کے کیس کو رفع دفع کر دیا جائے گا
لہٰذا ہم اور آپ بھی عقل مندی سے کام لیں، عقل کا استعمال کریں۔ جس طرح سے ملعون وسیم رضوی نے سپریم کورٹ کا سہارا لیا، اسی طرح سے ہم بھی اسی قانون کا سہارا لے کر کے اسے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم عقل سے کام لیں، جذبات میں نہ آئے۔ جتنا ہم جذبات میں آئیں گے اتنی ہی زیادہ دشمنوں کو موقع ملے گا، اتنی ہی زیادہ اس کی واہواہی ہوگی۔ ہم اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملعون اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو تو ہم اور آپ بھی ٹھنڈے دماغ سے ایک منصوبے کے تحت ہمارے ملک کا جو قانون ہے، جو آئین ہے، اس کے تحت اس ملعون کو سزا دلوائیں۔